اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ سورہ کہف کی تفسیر اور ترجمہ آیت نمبر 91 سے لے کے 97 تک۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، جس طرح ہم نے اسے سفر کے وسائل مہیا کیے، کذالک سے مراد یہ، جس طرح ہم نے اسے سفر کے وسائل مہیا کیے تاکہ وہ سفر کرے اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچے اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے، سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے۔ کذالک نہیں ہے، اسی طرح وقد احطنا بما لدیہ، حالانکہ ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا جو اس کے پاس تھا اس سب پر، یعنی جو وہ کرتا ہے اللہ اس پر علمی احاطہ رکھتا ہے، اللہ اس سے آگاہ ہے، ہماری ہدایت سے وہ چلتا ہے، ہماری ہدایت سے وہ چلتا ہے، جہاں جاتا ہے ہر لمحے خدا اس سے آگاہ ہے، اس کے وسائل سے بھی آگاہ ہے، اس سے بھی آگاہ ہے۔ کذالک وقد احطنا، اسی طرح جس طرح ہم نے اس سے سفر کے وسائل مہیا کیے تاکہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے۔ وقد احطنا، حالانکہ اسی طرح ہم نے علمی احاطہ کیا ہوا ہے، بما لدیہ، اس پر، خبرا یعنی علمی، یہ خبرا کا علمی احاطہ کیا ہوا ہے۔ ثم اتبع سببا، ثم اتبع سببا، پھر وہ ہمارے دیے ہوئے وسائل سے چلے۔ اب پہلا سفر کہاں تک پہنچے تھے؟ اذا بلغ، جب وہ پہنچے تھے کہاں؟ مغرب الشمس، مغرب الشمس، کہ وہ مغرب الشمس یعنی حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا، وہاں تک پہنچے تھے جہاں سورج غروب ہوتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا سفر اذا بلغ مطلع الشمس وجدہا تطلع علی قوم، یہ دوسرا سفر۔ تیسرا سفر یہ ہے کہ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان۔ یہاں سد بمعنی دیوار نہیں، یہاں سدین بمعنی دو پہاڑ ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ وجد من دونہما، دونہما یعنی قریب، پایا ان کے قریب، ان دو پہاڑوں کے قریب، دو پہاڑوں کے نزدیک، قومن، قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، یہ جو قوم تھی یہ جناب ذوالقرنین کی باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، ان کی عجیب اور غریب زبان تھی، ان کی عجیب اور غریب زبان تھی۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان، وجد، انہوں نے پایا، قومن، قوم کو پایا، من دونہما، ان دو پہاڑوں کے نزدیک، ان دو پہاڑوں کے نزدیک، لا یکادون یفقہون قولا، وہ قوم جناب ذوالقرنین کی باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، یعنی ان کی عجیب اور غریب زبان تھی۔ بس یہ دیکھیے گا کہ جناب ذوالقرنین کی باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، ان کی زبان الگ تھی، یہ نہیں کہا کہ جناب ذوالقرنین نہیں سمجھتے تھے۔ ممکن ہے کہ صالح انسان کو خدا نے ایسا ملکہ دیا ہو، طاقت دی ہو کہ ان کو زبان تبھی۔ اب یہ بات چیت ہوئی، قالو، اس قوم نے کہا، قالو، اس قوم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، دو گروہ ہیں یاجوج اور ماجوج، یہ دو گروہ پہاڑ کے پیچھے تھے اور جو اس قوم پر حملہ کرتے تھے، پہاڑ کے پیچھے اس قوم پر حملہ کرتے تھے۔ فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، یہاں سدا بمعنی دیوار ہے، اوپر جو سدین تھا وہ دو پہاڑ تھے۔
بس انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج، یقیناً یاجوج اور ماجوج دو پہاڑ ہیں، دو گروہ ہیں جو پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں زمین میں، مفسدون فی الارض، چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ فہل نجعل لک، بس کیا ہم قرار دیں، لک آپ کے لیے، خرجن مال، خرجن مال قرار دیں، الا اس پر کہ ان تجعل بیننا و بینہم صدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، ایک مانع بنا دیں، تاکہ ہم ان کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں چار نظریات ہیں۔ پہلا، یہ لوگ حق کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے افراد، باطل کا ساتھ دینے والے افراد۔ پہلا نظریہ ہے کہ یہ دو گروہ تھے جو باطل کا ہمیشہ ساتھ دیتے تھے، دوسرا گروہ شر پسند افراد تھے، یہ باطل گروہوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے، بذات خود باطل گروہ تھے۔ پہلا کیا نظریہ ہے کہ یہ باطل کا ساتھ دینے والے لوگ تھے۔ دوسرا گروہ ہے کہ یہ خود شر پسند افراد تھے، نہ کہ یہ باطل کا، یہ خود باطل تھے، یہ خود شر پسند افراد تھے۔ تیسرا، دجالی فکر ہے اس کے حمایتی افراد، ممکن ہے کہ یہ آج بھی ہوں دجالی فکر کے، جیسے داعش اور طالبان اور القاعدہ وغیرہ، بس یہ ذہن میں رکھیے، دجالی فکر کے حمایتی افراد۔ ایک فکر ہے جو دجالی ہے، دجالی کوئی شخص نہیں ہے، ایک فکر ہے، ٹھیک ہے نا، ایک فکر ہے کہ کہا گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی علامتوں میں سے، ہاں جی، تو یہ ایک فکر ہے، یہ اس فکر کی حمایت کرتے ہیں، قتل و غارت پر یقین رکھتے ہیں، بے گناہ افراد کو قتل و غارت کریں، ٹھیک۔ چوتھی چیز مراد ہے کہ وحشی حیوانات، یہ انسان نہیں ہے، حیوانات ہے، یہ انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہیں، حیوانات ہیں۔ یہ چار نظریات، باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے، حق کے مقابلے میں جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کا ساتھ دینے والے، پہلا نظریہ۔ دوسرا، شر پسند افراد بذات خود۔ تیسرا، دجالی فکر کے حمایتی افراد جیسے آج کل داعش وغیرہ۔ چوتھا ہے وحشی حیوانات۔ یہ بس یہ چار نظریات ہیں یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے۔ بس انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے مال قرار دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنائیں، تاکہ یہ ان کے حملے سے ہم کیا رہیں، محفوظ رہیں۔ قال، جناب ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی فیہ ربی خیر، جو قوت مجھے میرے پروردگار نے دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ خیر، وہ تمہارے مال کی بنسبت کیا ہے، بہتر ہے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، بس میری مدد کرو قوت کے ساتھ، یعنی کیا، مجھے مالی مدد نہیں چاہیے، مجھے انسانی مدد چاہیے، مجھے انسانی قوت چاہیے۔ اس وقت کرینے تو نہیں تھیں، لوہے کے ٹکڑے جناب ذوالقرنین کو چاہیے تھے، تو اس وقت کرین تو کوئی نہیں تھی کہ لوگوں نے اٹھانا تھا، اور جو دیوار بنانی تھی اس میں لوہا ڈالنا تھا۔ یہ انجینئرنگ اس وقت کہ دیوار مضبوط ہوگی اس میں لوہا ڈالنے کے ذریعے، ٹھیک۔ فَأَعِینُونِی، اگر کوئی انجینئر ہے قرآن کریم سے سیکھنا چاہتا ہے تو اس سے بڑا کچھ مل سکتا ہے، فَأَعِینُونِی، بس میری نصرت کرو، میری معاونت کرو، بِقُوَّةٍ، انسانی قوت کے ذریعے۔ یہاں قوت بمعنی انسانی قوت کے ذریعے، مزدور آئیں، لوہے کے ٹکڑے اٹھائیں اور ان لوہوں کو گرم کریں، پگھلائیں اور اس دیوار میں ڈالیں، ہم جو دیوار ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اجعل، تاکہ میں قرار دوں، بینکم و بینہم، تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار قرار دوں، تمہارے اور ان کے درمیان دیوار، کیونکہ وہ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ آور ہوتے تھے، راستہ تھا دو پہاڑوں کے درمیان، تو وہ راستہ بند کیا جا رہا تھا۔ کیا کہا جناب ذوالقرنین نے، آتونی زبر الحدید، تم لے آؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، زبر بمعنی تارے نہیں ہیں، ٹکڑے ہیں، لوہے کے ٹکڑے، حتی اذا ساوا بین الصدفین،
یہاں تک کہ جب برابر کر دیا، انہوں نے برابر کر دیا، دو پہاڑوں کے درمیان خالی فضا کو برابر کر دیا، پر کر دیا۔ یہاں ساوا بمعنی پر کر دیں یا برابر کر دیں، دونوں صحیح ہیں۔ یہاں تک کہ پر کر دیا دونوں پہاڑوں کے درمیان خالی فضا کو، خالی فضا کو۔ کالن فخو، کالن فخو، جناب ذوالقرنین نے کہا انفخو، آگ کو جلاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ یہ لوہا آگ بن جائے، گرم ہو جائے، سرخ ہو جائے۔ یہاں تک کہ یہ لوہا جب لال ہو جاتا ہے تو وہ آگ ہی لگتا ہے، تو تبھی نارن استعمال کیا، وگرنہ مراد ہے گرم ہو جائے اور سرخ ہو جائے، گرم ہو جائے اور سرخ ہو جائے۔ قال، جناب ذوالقرنین نے کہا انفخو، آگ کو جلاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ یہ لوہے کے ٹکڑے گرم اور سرخ ہو جائیں۔ قال آتونی، کہا کہ لے آؤ اسے گرم کر کے، سرخ کر کے، افرغ علیہ، افرغ علیہ کترا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس تانبے کو لے آؤ جو سرخ ہو گیا ہے، اس تانبے کو لے آؤ تاکہ میں اس دیوار میں ڈالوں۔ دیکھیں بہترین انجینئرنگ اس وقت، بس آج جو کہتے ہیں کہ انجینئروں نے بڑا کمال کر دیا، دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے لوہا ڈالتے ہیں، یہ حکم خدا سے جناب ذوالقرنین کر رہے تھے۔ بس قرآن کریم میں انجینئرنگ ہے، اگر انسان جس موضوع، بس ہمارے نوجوان اگر اس میں تحقیق کرنا چاہیں تو بڑا کچھ ہے اس میں، ٹھیک۔ بس اذا جعلہ نارن قال آتونی افرغ علیہ قطرا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس تانبے کو لے آؤ، ٹھیک۔ نقطہ یہ ہے کہ مستحکم دیوار لوہے کے ذریعے مضبوط ہوتی ہے۔ دیوار مستحکم کب ہوتی ہے؟ لوہے کے ذریعے، لوہے کے ذریعے۔ لوہے کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے انسانی قوت کی ضرورت تھی، اس وقت کرینے نہیں تھی، اس وقت کرینے نہیں تھی۔ تبھی آپ دیکھیں کہ خدا کہتا ہے کہ پہلے والی امتوں کے پاس وسائل زیادہ تھے تم سے، زمینی وسائل اور زیادہ تھے تمہارے پاس۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پس دیوار بننے کے بعد، پس دیوار بننے کے بعد فَمَسْتَطَاعُوا، یاجوج اور ماجوج کے پاس توانائی نہیں تھی۔ فَمَسْتَطَاعُوا، پس توانائی نہیں تھی۔ کب توانائی نہیں تھی؟ دیوار بننے کے بعد۔ جو جناب ذوالقرنین نے دیوار بنائی رحمت خداوند عالم سے، انجینئرنگ سے، علم خداوند عالم سے، تبھی خداوند عالم نے دیکھیں کہہ دیا آیت نمبر 91 میں کہ یہ ہم نے کچھ سب کچھ دیا اسے، اور ہمیں معلوم تھا کہ اس کے وسائل کیا ہیں، اور ہر قدم سے ہمیں علم تھا۔ یعنی کہ ہمیں علم تھا، یعنی ہم خود اس کی نصرت کر رہے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو آپ 91 میں کہہ کے آئے نا، صرف یہ نہیں کہ خدا کو علم تھا، بلکہ خدا ہر جگہ نصرت کر رہا تھا، معاونت کر رہا تھا۔ اس پہ الہامات نازل ہو رہے تھے، جناب ذوالقرنین پہ الہامات، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ نبی اور پیغمبر تو نہیں تھے، صالح شخص تھے، تو الہامات اس پہ نازل ہو رہے تھے۔ فَمَسْتَطَاعُوا، پس دیوار بننے کے بعد یاجوج اور ماجوج کے پاس توانائی نہیں تھی کہ ان یظہروا، اس دیوار پہ غلبہ پا لیں، اس دیوار پہ چڑھ کے وہ اوپر آ کے حملہ آور ہو جائیں، یہ کہ وہ غالب آ جائیں اس دیوار پہ، یہ کہ وہ چڑھ جائیں اس دیوار پر، یہ کہ وہ کراس کر لیں اس دیوار کو۔ جو آپ نے ترجمہ، تینوں ہو سکتے ہیں، تینوں ہو سکتے ہیں۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس کو سوراخ کر سکیں، اس کو توڑ سکیں، کیونکہ مضبوط اتنی تھی، لوہا شامل کر لیا تھا، لوہا شامل کر لیا تھا۔ بس اس دیوار میں لوہا جب شامل کیا تو ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، پھر بند بھی تھا، اس دو پہاڑوں کے درمیان فضا بھی، اور جو فضا تھی جہاں سے وہ آتے تھے، خالی فضا تھی، اس کو پر کر دیا تھا۔ اب کہاں سے توڑتے، کہاں سے توڑتے؟ جو جس جانب سے آتے وہاں سے لوہا پر کر دیا گیا تھا، ایک تو دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے بھی، اور جس جانب سے وہ آنا چاہ رہے تھے اس طرف سے لوہے کو پر کر دیا گیا تھا، تانبے کو ڈالا گیا تھا تاکہ یہ دیوار میں سوراخ نہ کر سکیں۔ بس بہترین انجینئرنگ تھی جناب ذوالقرنین کی، یہ اللہ کے الہامات سے، ٹھیک۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔